علیکم، کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، رمضان کا بابرکت مہینہ اور اس بابرکت مہینے میں کوئٹہ جیسے شہر میں ایک دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو جانا اور پھر ایسے علاقے میں ہونا جس کی سیکورٹی انتہائی سخت ہے، پاکستان کی سیکورٹی پہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اگر اس واقعے کو ہم دیکھیں تو صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گرد ادھر ایک طرف ہمیں مار ہیں تو دوسری طرف کرونا جو کہ پاکستان کا ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، شرح اس کی 20% تک پہنچ چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس پہ بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں عبداللہ مومن، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ عبداللہ، آپ کو کے پی ٹائم میں خوش آمدید دیتی ہوں۔ شکریہ۔ عبداللہ، ایسی جو سیکورٹی کے ہوتے ہیں واقعات اور اس طرح کی جو ایشوز ہیں اس پہ آپ کی بہت گہری نظر ہوتی ہے، اس حوالے سے گراؤنڈ پہ بھی آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ کوئٹہ کا جو واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سی پے کے تناظر میں دیکھیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھو، دو چیزیں سمر، کوئٹہ کا جو بلاسٹ تھا سرینا ہوٹل میں، وہ میرے لیے شاکنگ نہیں تھا اس طرح سے، کیونکہ جو بلوچستان کے گزشتہ 5-6 مہینے کے حالات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حالات تیزی سے حکومت کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں اور ریاستی جو ریٹ ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھو، بلوچستان میں مسلسل 5-6 مہینے سے مسلسل اٹیکس ہو رہے تھے، لیکن اس طرح کا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن سامنے نہیں آیا، کاؤنٹر انسرجنسی کا کوئی پلان سامنے نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ کہ 2014 کا جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کو صرف محدود کیا گیا قبائلی علاقوں تک، حالانکہ دہشت گردی پورے ملک کا مسئلہ تھا، لیکن آپریشن کو صرف محدود کیا گیا قبائلی علاقے تک۔ اب دو فیکٹرز تھے۔ جب یہ بلاسٹ ہوا تو کچھ ہی ٹائم بعد کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کی، مختلف صحافیوں کو، مجھے بھی کال آئی کہ ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ لیکن مجھے جو اس میں جب میں اس کو ڈگ کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، تو مجھے لگ رہا تھا کہ جب چائنی ایمبیسڈر کا سامنے آیا کہ چائنا ایمبیسڈر جو ہے وہ اس حال میں موجود ہیں، تو میرے اندر کچھ چیز کلک کر گئی کہ نہیں، یہ بلوچ انسرجنٹس کا کام ہو سکتا ہے۔ شروع میں تو ہر کوئی جب ملک میں بلاسٹ ہو جائے تو مختلف کلن تنظیمیں اس کو مانتی ہے کہ ہم نے کیا، یہ کیا، تو بلوچ انسرجنٹ جو ہے وہ اس فیکٹر کو آپ نکال نہیں سکتے، اور ایسا لگتا ہے کہ بلوچ انسرجنٹس نے یہ کہ ابھی تک ان کی کارروائی سامنے نہیں آیا، ان کے کلیم تقریباً سامنے نہیں آیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ریاست جو بلوچ انسرجنسی ہو جاتی ہے اس کے بعد اسٹیٹ کی جانب سے مختلف مطلب لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بلاسٹ میں ملوث نہیں ہوتے۔ ہاں، جو لوگ کالعدم ہے وہ ملک کے دشمن ہیں، اس کی بات الگ ہے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب خطے میں جو ہے نا بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہے، اور خطے میں تبدیلیاں اس طرح آ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بائیڈن نے بھی اعلان کر دیا کہ میں وہ صدر نہیں ہوں گا جو امریکہ کے افغانستان کے اندر جو ہے افواج کو رکھ سکوں، میں وہ صدر ہوں گا جو افواج کو نکالوں گا۔ تو ادھر بھی خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہے۔ آپ کو دیکھیں کہ پاکستان کی جو کالعدم تنظیمیں ہیں جو کچھ ٹائم پہلے وہ سپلٹ ہوئی تھی ایک دوسرے سے، وہ بھی دوبارہ سے یکجا ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں حزب الاحرار، جماعت الاحرار، اس کے علاوہ مختلف گروپ جو ہے وہ یکجا ہو رہی ہے دوبارہ سے۔ جب فضل اللہ کی ہلاکت کے بعد جب کمان جو ہے وہ محسود طالبان کے پاس دوبارہ گیا تو یہ چیزیں ہو گئی، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ قبائلی علاقے کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ تیزی سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ تو بلوچستان میں بھی جو پشتون بیلٹ ہے اس میں بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو بلوچ انسرجنسی جو ہے وہ جو ہوا کوئٹہ میں، وہ ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک تو نیشنل ایکشن پلان میں جو بنا تھا، جو ثانیہ ہوا تھا اے پی سی کا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پہ کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ واقعہ ابھی پہلا نہیں ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح ہوا، یا پھر ہم لوگ گنجی ہے ہزار گنجی اس کا پہ ہوا، پھر جو کوئٹہ میں باچا خان جو ہے وہاں پہ چوک وہاں پہ ہوا، وکلا پہ حملہ ہوا، تو یہ واقعات تو تواتر کے ساتھ ہوتے رہے نا۔ تو اس پہ تو کسی قسم کا نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی عمل درآمد ہم نے دیکھنے میں نہیں آیا، اور پھر یہ ایسا علاقہ تھا جہاں سیکورٹی انتہائی سخت تھی، لیکن اس کے باوجود پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے دو بڑے امپورٹنٹ فیصلے لکھے تھے، ایک کوئٹہ وکلا بلاسٹ کے بعد اور ایک فیض آباد دھرنے کے بعد، اور وہ دونوں فیصلوں میں انہوں نے ریاست پہ الزام لگا کہ ریاست کے کچھ ادارے جو ہے وہ ملوث ہے، کالعدم تنظیموں کے ساتھ وہ روابط ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہم نے جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے پہ عمل کرنے کے بجائے اس کو نشان عبرت بنایا، اور جو ان کا فیصلہ تھا وہ پس پوش ڈال دیا۔ بلوچستان میں حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، اور جو ہمارا $1 بلین کا جو سی پیک ہے اس کے لیے بھی ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ایک محفوظ جگہ جسے کوئٹہ کا ریڈ زون کہتے ہیں، جس طرح ہمارے اسلام آباد کا ریڈ زون ہے، جہاں پہ آپ کا کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ ہے، جدھر آپ کے
سرینا ہوٹل ہے, ادھر ایپسی کا ہیڈ کوارٹر ہے, ادھر ایک خود, کیونکہ آپ کے وزیر داخلہ نے ایکسیپٹ کیا, انڈورس کیا کہ یہ جو ہے وہ خود کو حملہ آور تھے اور جو اندر داخل ہوئے, تو ایک خود کو حملہ آور جو ہے وہ کس طرح داخل ہوا, وہ ایک سیکیورٹی لیپس جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح ہوا. لیکن بلوچستان کے اندر کچھ ایسے واقعات تھے جس نے بلوچ نیشنلسٹوں کو بہت برا پیغام دیا, جس میں گوادر کی ایشو بھی شامل تھی کہ گوادر کو فینس کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ مختلف ایسے واقعات تھے, کریمہ بلوچ جو مر گئی, اس کی ڈیتھ نے بلوچ نیشنلسٹوں کو ایک بہت عجیب پیغام دیا. میری جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ بلوچ انسرجنٹس نے کیا ہے, لیکن وہ ذمہ داری اس لیے نہیں قبول کر رہے ہیں کہ بعد میں جو اس کی ریئیکشن آتی ہے. لیکن ریاست کے پاس بھی ایک مشینری ہے, ان کے پاس بھی انفارمیشن ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور منسٹری آف انٹیریئر انٹیلیجنس ایجنسیز وہ کام کر رہے ہیں اس پہ کہ یہ حملہ کون کر سکتا ہے یا حملہ کے پیچھے کیا محرکات ہیں. لیکن پاکستان میں جو امن کی فضا ہے وہ سازگار نہیں ہے. اچھا, یہ آپ نے بات کی, لیکن دیکھیں اس کو مختلف پہلوؤں اگر ہم اس کو دیکھیں اس واقعے کو, تو یہ بھی تو ہے کہ نارمل کراسنگ پوائنٹس ہے جو کوئٹہ ہے, شاید اس وجہ سے اس کو کراس کر جاتے ہیں. دیکھو بارڈر تو ایک بارڈر جدھر بھی ہوتا ہے ادھر اس کی ولنریبلٹیز ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ سب سے بڑا سوال پھر یہ آتا ہے کہ آپ نے ملٹری کی جانب سے بھی اور سول حکومت کی جانب سے بھی یہ کلیمس آنے کہ 60% سے زیادہ جو بارڈر ریجن ہے وہ اس کو فینس کیا جا چکا ہے, 80% سے زیادہ ہو گیا ہے, تقریباً 26 کلومیٹر کا ایریا یہ بلوچستان میں ہو چکا ہے. تو پھر آپ یہ کلیم بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اکراس دی بارڈر سے آئے تھے, یہ آئے تھے. ہاں اس چیز کو نہیں, انٹرنیشنل پراکسیز ہوتی ہیں, ہر ریجن کی پراکسیز ہوتی ہے, آپ اسے انکار نہیں کر سکتے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بارڈر بھی فینس ہو گیا ہے, ٹرائبل ایریاز میں بھی ہوا ہے, بلوچستان میں بھی ہوا ہے. آپ دیکھیں گزشتہ کئی دنوں سے ایران سے جو بارڈر کنیکٹڈ ہے اور وہاں سے جو لوگ تیل سمگل کرتے ہیں اس پہ انتہائی سخت مانیٹرنگ ہو رہی ہے, تو بارڈر کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میری جو انٹیریئر منسٹری میں ذرائع ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی لیبس جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اگر سیکیورٹی لیبس ہیں تو کیسے ہوا؟ ظاہر سی بات ہے ایسے اٹیکس میں ہمیشہ جو ہے وہ گورنمنٹ آفیشل جو لوور لیول کے پولیس کے کچھ لوگ یا کوئی اور مطلب ان کی معاونت کے بغیر اس طرح کا حملہ نہیں ہو سکتا. تو سیکیورٹی لیبس ہے, کچھ نہ کچھ مسائل ہے, اب اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ مسئلہ کیا ہے. لیکن حالات بلوچستان میں نارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ افغانستان کی سرزمین بھی آپ کو پتہ ہے کتنے عرصے سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے. پھر سوالے سے دیکھیں ہم ڈوزیئرز بھی اپنے جمع کروا چکے ہیں. آپ نہیں سمجھتے استنبول کا جو پروسیس ہے یہ پوسٹ پون ہوا ہے اور یہ انڈیا کی طرف سے, آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ میرے خیال میں استنبول اور طالبان پہ انڈیا کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں. پاکستان کے بہت بڑا ظاہر بات ہے جہاں سے انخلا ہوگا تو ان کی جڑیں تو وہاں کمزور ہو جائیں گی. کس کی جڑیں؟ انڈیا کی. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان پھر اب وہ پرانے طالبان سامنے آئیں گے, کیونکہ ابھی تو سب کچھ چل رہا ہے نا جس طرح سے انٹرنیشنلی جس طرح یہ سیناریو بنا ہوا ہے. وہ تو تب ممکن ہے کہ اگر افغانستان میں پتہ نہیں کس کی حکومت آتی, اب تو وہاں پہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہے, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے, ہمارے ساتھ تعلقات اس طرح نہیں ہے, ہمارے ٹرسٹ ریلیشن. طالبان کے تو انڈیا کے حوالے سے ملا عمر کے اسٹیٹمنٹس آپ کو خود بھی پتہ ہے کس طرح ان کا تو ایک دھرا ہے جو بالکل ہی انڈیا کو پسند نہیں کرتا, ان کے فیور میں نہیں ہے. وہ چیز ہے کہ آپ کس طرح, کیونکہ اگر طالبان آ جاتے ہیں پھر تو انڈیا سے بالکل ان کا صفایا ہو جائے گا. نہیں ایسا ممکن نہیں ہے ہر کسی کے. وہاں پہ احمد شاہ مسعود گروپ کل میں دیکھ رہا تھا, اس کا بیٹا جو ہے وہ جو وہاں پہ نادرن الائنس جسے کہتے ہیں وہ شمالی طاقت کے طور پہ ابھر رہا ہے. اس کے انڈیا کے ساتھ ماضی میں تعلقات بہت اچھے رہے. پھر اب وہ تو 10% ایریا ہے, 10% ایریا ہے, اس میں شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے امریکہ نکل جائے گا اور اگلے دن جو ہے طالبان کابل پہ قابض ہو جائیں گے. میرے خیال میں پاکستان بھی اس کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ اگر وہاں پہ کوئی انسرجنسی آتی ہے, وہاں پہ سول وار شروع ہوتی ہے, تو سب سے پہلے جو اس کا امپیکٹ آئے گا وہ پاکستان کے اوپر آئے گا. ہم سب سے زیادہ اس چیز میں متاثر ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے, افغانستان کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہاں پہ ادارے ہیں, وہ 90s کا افغانستان نہیں ہے. وہاں کے ایک ایئر فورس ہے, ایک آرمی ہے, تو مزاحمت جاری رہے گی, سول وار جاری رہے گا. اور لیکن کابل پہ اس طرح کا قبضہ کرنا یا کابل پہ دوبارہ اپنی حکومت قائم کرنا یہ ناممکن ہے, اور یہ پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے. تو انڈیا کا انفلوئنس ہوگا. ہمیں بھی اپنے گھر کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم افغانستان کے ساتھ کس طرح حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں. ان کی جانب سے بھی یہ ہے کہ جب بھی کوئی اٹیک ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹلی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس کے ذمہ دار ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ہم خود جو ہے اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے جو تعلقات ہے اس کے لیے ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہوگا. آپ انڈیا کے انفلوئنس کو تب کم کر سکتے ہیں جب آپ کی جانب سے ٹرسٹ
جو ہے وہ ڈیولپڈ ہوگا اور آپ کی جانب سے آپ کے اسپیکر کا قیادت میں جو ایک وفد جا رہا تھا واپس آیا, سیکیورٹی کا وہ بنایا گیا. تو یہ سارے ریجنل چینجز ہے جو آ رہے ہیں جس سے بلوچستان میں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں, ان کالعدم تنظیمیں بھی دوبارہ سے متحرک ہو رہی ہے, اور ہر کوئی جو ہے وہ اس سوچ میں ہے کہ امریکہ کے ودرال کے بعد ہم اپنا اسپیس کیسے کریٹ کریں گے, ہم کدھر ہوں گے, ہمارا کیا مقام ہوگا. ہمارا بہت بڑا کردار رہا ہے افغان عمل کے حوالے سے اگر بات کریں تو. بالکل رہا ہے, اور پھر جب کو گلبدین حکمت یار اور ملا غنی یہاں پہ آئے, بالکل پاکستان نے افغانستان نے بہت زیادہ ریزرویشن بھی شو کیے, بالکل جو بیانات جس طرح سے وہاں سے آئے ہیں. اور ہاں, لیکن مسئلہ یہ کہ افغانستان کے لوگ ابھی پاکستان کو 80s کے تناظر سے دیکھتے ہیں, 90s کے تناظر سے. اب آرمی چیف نے کچھ ٹائم پہلے کہا کہ اب ہم جیو اکانومی کے مطلب جیو اسٹریٹجی سے جیو اکانومی کی طرف. اشرف غنی نے بھی تو دھمکی دی ہے نا پاکستان کو. ہاں, وہ چیزیں ہوتی ہے, یہ ٹرسٹ ریلیشن. تو میرے خیال میں پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ بھی نہیں چاہتی, نہ سول نہ عسکری لیڈرشپ کے حالات اس طرح دوبارہ خراب ہو, یا ہم کسی ایسے عمل کو سپورٹ کریں جس سے بین الاقوامی طور پہ ہم جو ہے وہ ایکسپوز ہو سکے. اشرف غنی کے اگر اس بیان کو ہم لوگ دیکھیں کہ پاکستان بتائے کہ وہ ہمارا دشمن ہے کہ دوست ہے, اس کے 3 دن بعد پھر یہاں دھماکہ ہو جاتا ہے کوئٹہ میں. بالکل, یہ انٹرنیشنل, میں نے بتایا کہ انٹرنیشنل پراکسیز ہوتی ہے, لیکن اگر جس طرح افغانستان میں وہ حملہ ہوتا ہے تو ڈائریکٹلی پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں, لیکن ہم ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتے. ہم اپنی انویسٹیگیشن کریں گے. پاکستان نے ماضی میں بھی افغانستان کے ساتھ اسے ڈوزیر شیئر کیے, اسے ڈاکومنٹ شیئر کیے کہ اس حملے کو آپ کی حکومت کی جانب سے آپ کے سرزمین استعمال کی گئی تھی. تو ہم ان تحقیقات کر کے ہی کوئی جواب دے سکتے کہ ہاں یہ جو مسئلہ تھا یہ ادھر سے ہاربور ہوا تھا کہ نہیں. ٹھیک ہے عبداللہ, بہت شکریہ آپ کا. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ہیں حسین شہید سہروردی صاحب. حسین شہید سہروردی صاحب, آپ کو کے پی ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. سر, کوئٹہ میں جو دہشت گردی کا یہ ایک واقعہ ہوا ہے, سی پے کے اگر کو متاثر کرنے کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے اس کو, اور پھر ایسے علاقے میں ہوا ہے جو انتہائی سخت سیکورٹی وہاں پہ تھی. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انتہائی سخت سیکورٹی وہاں پر ہوتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی لیپس تو ہے وہاں پر, اور اس میں مزید ضرورت ہے, گنجائش ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ کہ یہ سمجھی جا رہی تھی کہ سب معاملات بہتر چل رہے ہیں اور ایف سی کو جو ہے وڈرا کر لیے جائے کوئٹہ سے. وہ بھی بات جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی, سب کچھ بہتر نہیں جا رہا ہے. ایک اور بڑی اہم جو پیشے مطلب اس قابل ہے کہ غور طلب جو معاملہ ہے وہ یہ کہ تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کیسے یہاں پر انہوں نے اتنی بڑی کارروائی کی, خاص طور سے تب جبکہ ان کی کافی زیادہ جڑیں یہاں سے اکھڑ چکی تھیں پاکستان میں. کافی افیکٹو ایکشن لیا گیا تھا ان کے خلاف ٹرائبل ایریاز میں جہاں پر کہ زیادہ تر وہ پائے جاتے تھے. ان کی زیادہ تر کارروائیاں کے پی میں ہوا کرتی تھیں, کیا پھر یہ تھا کہ پنجاب اور یہ اسلام آباد کی طرف, لیکن اس طرح کی کارروائی بلوچستان میں انہوں نے پہلے کوئی ایسی خاطر خواہ نہیں کی تھی. تو یہ ایک دم سے کارروائی کرنا, اور خاص طور سے پھر یہ جو اتنا جو زبردست قسم کا سیکیورٹی کے لحاظ سے بہتر جگہ ہوٹل میں سرینا میں یہ بم بلاسٹ ہونا, یہ ایک سوچ کے قابل ہے کہ وہ لوگ یہاں پر کیسے اس طرح سے منظم ہوئے ہیں. یہ ان کا نظم یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ کسی صورت میں بھی وہاں پر علاقائی سہولت کاروں کے بغیر وہ اتنی بڑی کارروائی نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ زیادہ تر اب یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کی تمام جو سرکردہ جو ان کی رہنما ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت افغانستان میں پناہ لیے بیٹھے ہیں, پاکستان میں کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اگر یہ ذمہ داری انہوں نے لی ہے اور یہ انہوں نے کیا ہے تو ہر صورت میں سہولت کار ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے پاکستان کو جو پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں
انہوں نے اس طرف خاص طور سے دیکھنا ہوگا کہ کوئٹہ میں ایسے کون ہیں لوگ ہیں جو کہ ان کو سہولت دے رہے ہیں جس کی وجہ سے کہ وہ اتنی میجر کارروائی کر رہے ہیں. آف کورس یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت چینی سفیر کوئٹہ میں تھے. دیکھیے یہ معاملات بہت زیادہ اہم ہیں. اگر اس طرح کے مزید خدا نخواستہ 2-3 اور واقعات ہو جاتے ہیں تو آف کورس سی پیک کا معاملہ جو ہے وہ اس کو ایک بہت بڑا خطرہ پڑ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت کام کر رہے تھے وہاں پر، یہ ان کی ہر صورت میں ان سے کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ نظر اندازی ہوئی ہے. اور نہ صرف یہ کہ ان کا پتہ لگایا جائے، ان کو بھی کہ ان کو روکا جائے اس معاملے میں اور ان کو جواب دہ ہوں وہ، بلکہ مزید بھی سیکیورٹی ٹائٹ کی جائے، خاص طور سے چینی سفیر جہاں پر بھی پاکستان میں. اچھا اگر کوئٹہ کو دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے ہدف رہا ہے. اگر ہم ہزار گنجی کا واقعہ دیکھیں، اسی طرح وکلا پہ حملوں کا دیکھیں، کوئٹہ بادشاہ خان چوک جو ہے جس پہ دھماکہ ہوا تھا، 65 سے زائد افراد وہاں شہید ہوئے تھے، تو تسلسل کے ساتھ یہ ہدف رہا ہے. انٹرنیشنلی کیا اچیومنٹس ہیں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے اس کا بینیفیشری تو انڈیا نظر آ رہا ہے. دیکھیں سی پیک پر کسی بھی قسم کی جو اٹیک ہونا، چینی جو سفیر ہیں ان کے اوپر اٹیک ہونا یا ان کو یہ تھریٹ ملنا یا اس طرح، اور پھر کوئٹہ میں جو ہے جو بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے زیادہ تر اس میں قوم پرستی اس میں انوالو ہوتی ہے. تو آپ کی بات یہ تو درست ہے کہ اور ان تینوں چیزوں کے لیے ہندوستان سب سے آگے ہے. وہ تو کسی صورت میں بھی ان کو سی پیک کے لحاظ سے یا چین پاکستان کے جو تعلقات جو بہت گہرے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، اس کے لحاظ سے ہندوستان کبھی بھی خوش نہیں رہا ہے. تو یہ تو حقیقی بات ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اگر ملک سے باہر کے کچھ عناصر اس کے اندر ان کا ہاتھ ہے تو وہ ہندوستان ہی ہو سکتا ہے. لیکن دیکھنا پڑے گا. دیکھیے 2 ذمہ داریاں قبول کی گئی ہیں. ایک تو قوم پرستوں نے بھی یہاں پر جو ہیں علاقے کے انہوں نے بھی ذمہ داری لی ہے اور ٹی ٹی پی نے بھی لی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سی زیادہ ریلیونٹ بنتی ہے یہاں پر. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس پورے واقعے کی ایک زبردست قسم کی پوسٹ مارٹم ہونی چاہیے اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کی طرف فوکس کرنا چاہیے. اچھا سر، یہ لنکن کا جو خط اشرف غنی کو موصول ہوا تھا اس پر ہمارے تحفظات بھی تھے. ایک غیر فطری فریق جو کہ سچ ہے، جس کو افغانستان کے ساتھ کوئی کنسرن اس کا نہیں ہے، صرف پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے ان کو 6 فریقی اور جو 4 فریقی وہ ہیں گروپس اس میں شامل ہو جاتا ہے. اب افغانستان جو ہے وہاں سے نیٹو جو ہے وہ انخلا امریکی افواج ان کا انخلا کی صورت میں افغانستان جو ہندوستان ہے افغانستان میں یقینی طور پہ جو ہے وہ کمزور ہوگا، کیونکہ طالبان کا ایک بڑا دھڑا آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو انڈیا ہے اس کو وہ اس کے اگینسٹ اس کو پسند نہیں کرتا. ملا عمر کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کو یاد ہوں گی. اگر اس کو ہم دیکھیں کیا ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے بلوچستان کی، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ بڑی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے واضح طور پر دیکھنا ہے. اس پورے علاقے میں ہندوستان 5واں سب سے بڑا ڈونر ملک ہے افغانستان کے لیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ افغانستان کو ویسے بھی ہندوستان کو جو ہندوستان جو 5واں سب سے بڑا ڈونر ملک ہے افغانستان کے لیے. پھر یہ کہ امریکہ کا ہندوستان سے تعلق بہت گہرا ہے اور وہ علاقے کا جو دراہٹ جو ہے وہ ویسے ہی ہندوستان کو دینا چاہ رہا ہے. تو اس وجہ سے بھی اس کی وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کی انوالومنٹ جو ہے افغانستان میں زیادہ ہو. لیکن یہ جس طریقے سے افغانستان میں اس کا شیئر چاہ رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ طالبان کو بھی یہ چیز کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ جب بھی وہ سامنے آئے ہیں تو ہندوستان نے کھل کر ان کی بہت زیادہ سختی سے مخالفت کی ہے. تو ہندوستان کا جو اگر کوئی اہم کردار افغانستان کے قیام امن میں سامنے آ رہا ہے تو وہ میرے خیال میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اس سے نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر، یہ جو خودکش حملے جس طرح کوئٹہ میں ہوئے ہیں، ایسا ٹائم بھی تھا کہ جب ایک دھماکے میں 60 سے 70 افراد مارے جاتے تھے. سوال آپ سے یہ کہ کوئٹہ اب بھی دہشت گردوں کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آسان ہدف ہے؟ کیونکہ سر آپ لائن پہ ہیں؟ جی
ٹھیک ہے سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئٹہ اب بھی دہشت گردوں کے لیے ایک آسان ہدف ہے؟ کیونکہ کوئٹہ جو ہے ایک نارمل کراسنگ پوائنٹ جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہے اس لیے آسانی سے اس کو کراس کر جاتے ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو؟ دیکھیے کوئٹہ ایک آسان ہدف ہے، اس کو دیکھیے بارڈر ایریاز پر جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہ تمام کے تمام دہشت گردوں کے لیے ایک آسان ہدف ہے۔ پشاور کو دیکھ لیجیے تو وہ بھی بارڈر کے قریب ہے، کوئٹہ جو ہے وہ بھی ایک اسٹیبلش بہت بڑا شہر ہے اور وہ بھی بارڈر کے قریب ہے۔ یہ جو ایک حقیقی بات ہے کہ وہ تو رہے گا اس لحاظ سے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے پشاور کی سیکیورٹی کافی زیادہ ٹائٹ کر دی گئی ہے اور اس وجہ سے ہمیں جو ہے دہشت گردی کے واقعات ویسے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ سرویلنس بھی بڑی اسٹرانگ ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ بھی بہت تیزی سے کام کر رہی ہیں، لیکن کوئٹہ میں کہیں نہ کہیں میں نے جو آپ کو بتایا کہ کہیں نہ کہیں نظر اندازی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہوا ہے 2 دن پہلے، اس میں ہم یہ نہ دیکھیں کہ مرنے والوں کی تعداد کتنی تھی، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئٹہ کا سب سے سیف اینڈ سیکیور جو ہوٹل تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے، اور یہ جو ہے سیکیورٹی جو ہے اس کو ایکسپوز کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر اس وقت چینی سفیر تھے، تو یہ بات بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، ان کی وجہ سے تو اور زیادہ سیکیورٹی ٹائٹ ہونی چاہیے تھی، تو وہ بھی ایکسپوز ہو گئی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کوئٹہ میں ابھی بھی کافی کسر رہتی ہے کہ سیکیورٹی مزید ٹائٹ کی جائے بنسبت باقی کسی بھی شہر کے جو کہ بارڈر کے قریب ہیں۔ سر اگر دیکھیں تو اس پورے خطے میں جو دہشت گردی ہے اس کو خاتمے کے لیے ایک بیڑا اٹھایا گیا تھا، ISIS جو ہے اس کے حوالے سے ماسکو سمٹ سے کس طرح سے رائے فرار اختیار کیا جاتا ہے۔ افغانستان جہاں نیٹو امریکی افواج موجود ہے، اگر وہاں دہشت گردی ہوتی ہے تو دہشت گردی ہے، لیکن اگر یہ پاکستان میں ہوتی ہے تو کسی کو احساس تک نہیں ہوتا، نہ میجر لیے جاتے ہیں۔ اصل میں جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، دیکھیے پاکستان اور افغانستان کے لحاظ سے دونوں کو کمپیئر کرنا میرے خیال میں بالکل مختلف ہوگا۔ افغانستان تو ایک انتہائی اس وقت برے حالات سے گزر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے ذمہ داران امریکی خود ہیں، جبکہ پاکستان میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لازمات ہے پاکستان ایک اسٹیبلشڈ ملک ہے، ایک مکمل ملک ہے، وہاں پر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہے، اور ہم اپنے ملک کو ایک بہترین طریقے سے ایک بہترین خود مختاری کے ساتھ اس کی سلامتی کا جو ہے وہ بیڑا اٹھا سکتے ہیں۔ افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ بری ہے، ابھی تک تو وہاں پر یہ بھی کہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کس کا زیادہ کنٹرول ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک سول وار چل رہی ہے، تیسری بات یہ کہ وہاں پر بہت زیادہ ممالک کی فارن فورسز وہاں پر موجود ہیں اور وہی اس کی ذمہ دار ہیں، تو اس وجہ سے ذرا بھی وہاں پر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ بہت زیادہ اونچے لحاظ سے جو اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں افسوس تو یہ ہے کہ افغانستان میں بھی جو کوئی بھی برا واقعہ ہو سب سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے بھائی ہیں، افغان بھائی ہیں، لیکن ہم پاکستان کے لحاظ سے جو ہے وہ کس صورت میں افغانستان سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے ہم خود اس کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں کہ ہم اس کی سیکیورٹی کریں گے، اور ہم اس کو پھر مزید اس کے بعد سخت اقدامات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ لازمات ہے ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو اسی طریقے سے اون کرنا ہے، اسی طریقے سے اپنی جو ہے وراثت اس کے لیے شو کرنی ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے سی پے کی بات کی، پاکستان جب افغانستان میں امریکہ کو مدد فراہم کر رہا تھا تو پاکستان کے اندر جو ہونے والی کارروائیاں تھیں اس میں ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہندوستان تھا، جس نے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی۔ اب سی پیک جو ہے وہ اس خطے سے گزرے گا، تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ چین کی وجہ سے برطانیہ، امریکہ اور پھر اسرائیل جو ہے یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کیا سی پیک کے بعد پاکستان کو نقصان پہنچانے والے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ایک بات بتا دوں کہ آپ نے تو اسرائیل اور برطانیہ کو بھی شامل کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ جو سی پیک کے جو سب سے بڑے جو مخالفین ہیں وہ 2 ملک ہیں، ایک ہے ہندوستان اور دوسرا ہے امریکہ۔ امریکہ جو ہے وہ چین کے خلاف ہے، کیونکہ اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ 64 ملک یعنی 64 ممالک جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ روڈ اور بیلٹ کے ذریعے وہ چین کے ساتھ روڈ اور بیلٹ کے ذریعے منسلک ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑا پیسے کی انویسٹمنٹ ہے چین کی طرف سے، جس کے بعد یہ پورا علاقہ جو ہے یعنی کہ کانٹیننٹس ہیں وہ امریکہ وہ جو چین کے زیر اثر یعنی کہ زیر تاثیر آ جائیں گے وہ، تو لازمات ہے امریکہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ پہلے اس علاقے میں آتا تھا
اور وہ جو ہے پیسے ویسے دے کر کرائے کے جو ہے وہ زمینیں لے لیتا اور ادھر جو ہے وہ اپنی کاروائیاں کر کے تو پھر چلا جاتا تھا. تو اگر چین کا یہ اس پورے علاقے کو زیر تاثیر رکھنا اگر آج رہ جاتا ہے اور اگلے 10 سال 15 سال میں وہ ایک بھرپور پاور کے طور پر ابھرتا ہے تو امریکہ کے وہ عزائم جو ہیں وہ خاک میں مل جائیں گے، جیسے کہ وہ ابھی تک آتا رہا یہاں پر جو ہے ایک علاقے میں رکتا تھا اور وہاں پر جو ہے زبردست قسم کی کارروائیاں کرتا تھا. تو امریکہ کو مستقبل میں چین ہی چین نظر آ رہا ہے اور اس وجہ سے وہ مخالف ہے سی پیک کے. ہندوستان مخالف اس لیے کیونکہ سی پیک سے سب سے زیادہ فائدہ جو پاکستان کو ہو رہا ہے. سی پیک میں ٹوٹل پروجیکٹس کی تعداد تقریباً 18 ہے اور ان 18 میں سب سے بڑا پروجیکٹ اور سب سے بہترین اور کامیاب پروجیکٹ، سب سے بہترین، کامیاب تو تمام ہے لیکن سب سے بہترین جو پروجیکٹ ہے، بڑا پروجیکٹ ہے کامیابی کے لحاظ سے، وہ سی پیک ہوگا. تو اس کو یہ تکلیف ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ترقی کرے گا. تو یہ دو ممالک ہیں. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہاں واقعی ایسا ہے کہ سی پیک جب یہاں سے گزرے گا تو یہ دو ممالک جو ہیں یہ اس علاقے میں بہت زیادہ جو ہے وہ بے پختگی لانا چاہیں گے، یعنی انسٹیبلٹی اس علاقے میں لانا چاہیں گے، جس سے کہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ چین اور پاکستان کے جو مقاصد ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے. لازمت ہے یہ تو بین الاقوامی تعلقات کی تعلیم ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کس کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور کون کتنا اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. چین کے ساتھ پورا علاقہ اس کے حق میں ہے، یعنی کہ روس، چین، سینٹرل ایشیا، ایران، یہ تمام ممالک اس کے حق میں ہے. انڈیا صرف ایک ایسا ملک ہے جو اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے امریکہ ہے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ابھرتے ہوئے دو بلاکس بن رہے ہیں، ایک مشرقی بلاک ہے اور دوسرا جو ہے وہ امریکہ کی جو امریکہ کا بلاک ہے جس میں کہ صرف اور صرف ہمیں ہندوستان نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے حسین شہید سہروردی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں زاہد میروخیل صاحب. زاہد میروخیل صاحب کے پی ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. جی مہربانی. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح تیسری ویو ہے زور پکڑ رہی ہے، بہت خطرناک ویو ثابت ہو رہی ہے، مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. اس خطے کو دیکھیں تو پاکستان میں ویکسینیشن کے نمبرز بھی بہت کم ہیں. شروع میں اطلاعات یہی تھیں کہ پریورٹی جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو یا فرنٹ لائن جو آف ڈیفینس ہیں وہ ہیں. کیا تمام ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں ان کو ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے؟ اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر پوچھیں آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات تو یہ ہے کہ بالکل انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو تمام ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ہیلتھ ورکرز اور ان کے ساتھ جو معاونین ہیں، مطلب جو ڈرائیورز ہیں، کلاس 4 ہے یا صفائی کاملہ ہے، ان تمام کو ویکسینیٹ کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے ہیلتھ ورکرز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم اگر دوسرا دیکھیں تو اس کے کچھ 2 مہینے بعد جو ہے حکومت نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اب جو سینئر سٹیزن ہے 62 ابو تو ان کی ویکسینیشن کی جائے گی. تو اب یہ دونوں جب شروع ہو گئے ہیں تو آپ اب جو ہے 55,000 لوگ دونوں میں، مطلب 1 لاکھ جو ہے وہ ہیلتھ ورکرز ہیں، اس میں سے تقریباً 30,000 لوگ جو ہے ویکسینیٹ ہوئے ہیں ابھی تک. اور سینئر سٹیزن جو ہے ان کو انہوں نے 2.6 ملین 26 لاکھ لوگوں کا انہوں نے ہدف رکھا تھا کہ ہم ان کو جو ہے ویکسینیٹ کریں گے، لیکن ان میں سے ابھی تک جو ہے صرف 24,000 لوگ جو ہے ویکسینیٹ ہوئے ہیں ابھی تک. تو ابھی تک یہ پوزیشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو 1 سال ہوا ہے ٹیسٹنگ کا عمل بھی بہت سست رفتار چل رہا ہے. ابھی تک صرف 15 لاکھ لوگوں کے، مطلب اگر ہم پوری آبادی کو دیکھیں تو اس میں سے اگر 16 سال سے اوپر کے ہم دیکھیں، 18 سال سے اوپر کو دیکھیں تو کم از کم 2 کروڑ سے اوپر کی آبادی بنتی ہے ہماری، جو ہماری ضروریات ہے ویکسین کی اس کے لیے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ صرف 15 لاکھ لوگوں کو جو ہے ٹیسٹ کیا جا چکا ہے. تو یہ بہت دونوں جو ہے ویکسینیشن بھی جو ہے وہ ایک سست رفتار سے چل رہی ہے اور ٹیسٹنگ کا عمل بھی جو ہے وہ بہت سست رفتار سے چل رہا ہے. جی
ہاں اچھا، یہ قیدیوں کے حوالے سے کیا حکومت کی حکمت عملی ہے؟ کیا ان کو بھی ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے؟ کس کو؟ قیدیوں کو جو جیلوں میں قیدی ہیں. جی دیکھیے بالکل اس میں یہ ہے کہ جو 60 ایئرس کے اوپر جو لوگ تھے تو ان کو جو تمام جو ہے اس میں یہ قیدی بھی آتے ہیں، تمام لوگ اس میں آتے ہیں، اس میں کوئی اس طرح کی وہ پابندی نہیں ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے اس کو رجسٹریشن کرانی ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں ابھی تک جو ہے قیدیوں کے لیے اس طرح کا اسپیسیفک کوئی رجسٹریشن کا عمل شروع نہیں ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 60 سے ابو جو لوگ ہوں ان کو ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن کرائی گئی ہو، لیکن اکیلے ان کے لیے ابھی تک اسپیشلی کوئی اس طرح کا بلکہ کسی کے لیے بھی اسی طرح کا اسپیشل کوئی پروگرام نہیں ہے کہ اس میں ان کو ویکسینیٹ کیا جائے. صرف بس ہیلتھ ورکر کو کیا جا رہا ہے اور جو 60 سے ابو کے لوگ ہیں ان کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے. وہ بھی ہفتے میں 5 دن جو ہے وہ ویکسینیشن ہو رہی ہے اور جمعے کے دن اور ہفتے اور اتوار کے دن اس میں میرے خیال میں چھٹی ہوتی ہے. اچھا، ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا میں آکسیجن کا مسئلہ، جو پہلی ویو آئی تھی، دوسری ویو آئی تھی، آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور مسلسل اس کو فالو کر رہے ہیں. آپ کو بہتر طور پہ پتہ ہے، گراؤنڈ پہ بھی آپ نے کام کیا ہے اس حوالے سے. یہ جو آکسیجن کا مسئلہ تھا، ہم نے دیکھا پہلی 2 ویوز میں تھا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ دوبارہ جیسے 2 ہفتے پہلے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں 8 افراد کی شاید اس کی وجہ سے جو کووڈ کا جو ان کے یہ وائرس کے وہ تھے پیشنٹ تھے وہ ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ حکومت کو معلوم بھی تھا کہ یہ ایشو پہلے بھی رہا ہے، اس کے باوجود پھر وہی جو ہے ایشوز ابھی یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اور حکومت اس کو سولو نہیں کر رہی؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جب خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں جب ایک ہی رات میں لوگ مر گئے، 7 لوگ جو ہے وہ آکسیجن کی کمی کے بعد، تو چونکہ وہ ہاسپٹل جو ہے وہ MTI ہے، میڈیکل اینڈ ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایکٹ کے تحت آتا ہے، تو وہ ایک خود مختار ہاسپٹل ہے. تو اس میں کچھ مسائل تھے، لیکن اسی کو بنیاد بنا کر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے پورے صوبے میں جو ہے انہوں نے ایک سروے کیا ہے اور وہ چلے گئے ہیں پورے ہاسپٹلس کے معائنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. اور تو بدقسمتی سے معلوم ہوا ہے کہ صرف 2 ہاسپٹل جو ہے پورے صوبے میں، اگر ہم ہاسپٹلس کی وہ دیکھیں تو 8 جو ہے وہ تدریسی ہسپتال ہے. تو ان 8 تدریسی ہسپتالوں میں جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے ان میں سے صرف 2 ہاسپٹل جو ہے ان کے پاس پراپر آکسیجن جو ہے وہ لیکوڈ ٹینک جو ہے وہ موجود ہے. اور باقی جو تمام صوبے کے ہاسپٹلس ہیں وہاں پر کہیں پر بھی لیکوڈ آکسیجن کا انتظام نہیں ہے اور وہ سلینڈرز کو جو ہے یوز کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ سلینڈرز کے لیے ان کے پاس کوئی مینیفولڈ نہیں ہے. مینیفولڈ مطلب بہت سے سلینڈرز کو ملا کر ان کا ایک پریشر جو بنایا جاتا ہے، تو وہ سسٹم بھی ان کے پاس نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو سپلائز کمپنی ہے ان کے پاس ان کے کوئی اس طرح کے معاہدے نہیں ہوئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اور کوئی ٹرین لوگ نہیں ہے کہ وہ اس گیس کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں. اور ترسیل کا نظام جو ہے جو آ رہا ہے، گیس کہاں سے آ رہا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اوور آل ہیلتھ ابھی ہم صوبے میں اگر دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں صرف 2 ایسے ہاسپٹل ہیں، ایک لیڈرنگ ہاسپٹل ہے، ایک حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے کہ یہاں پر آکسیجن کی سہولت موجود ہے جو لیکوڈ آکسیجن ہے. اس کے علاوہ کسی بھی ہاسپٹل میں، صوبے کے کسی بھی ہاسپٹل میں انتظام موجود نہیں ہے. اگر مریض جو ہے 8-10 سے 12 زائد ہو جائے وینٹیلیٹر پر تو میرے خیال میں پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ جو معائنہ کیا تھا یہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ ہم یہ آکسیجن کا جو سسٹم ہے اس کو ذرا تیز کریں گے. لیکن ابھی 2 مہینے اس کو ہوئے ہیں، تقریباً 3 مہینے ہوئے اس کو جو رپورٹ آئی ہے، لیکن اس رپورٹ پر ابھی تک کسی نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی. اور سٹل جو ہے آکسیجن کا مسئلہ بہت ہی شدید ہے تمام ہاسپٹل میں، خدا نخواستہ. اب اگر ہم دیکھیں تو ایک تو شاید مطلب حکومت ہنگامی طور پہ جو اقدامات اٹھاتے ہیں اس طرح کے کوئی اقدامات حکومت نے نہیں اٹھائے. جی بالکل، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہاسپٹل کی ہم بات کرتے ہیں کہ بستر بھر گئے مریضوں سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 1800 یا 1700 بیڈڈ ہاسپٹل ہیں اور ان کے تمام جو بیڈ بھر گئے. دیکھیں انہوں نے بہت کم مقدار میں، اب پورے صوبے میں 1000 کے قریب جو ہے وہ بیڈ مختص ہیں. اب اگر ہم اندازہ لگائیں تو 22000 ہمارے پاس بستر ہیں پورے صوبے میں ہاسپٹلز میں. تو اب 22000 میں سے ہمارے پاس صرف 1000 بستر ہیں اور تقریباً 1000 سے کچھ زیادہ. اور اس میں اگر ہم وینٹیلیٹر والے بستروں کی پوزیشن دیکھ لیں تو وہ تقریباً 300 کے قریب پورے صوبے میں وینٹیلیٹر ابھی موجود نہیں
نہیں ہے ہمارے پاس. تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ سامان بہت زیادہ کم ہے, تو اس وجہ سے ان کے پاس جو ٹریٹمنٹ کے لیے مریض آتے ہیں جو کورونا کے, تو ان کو زیادہ تر ہاسپٹل میں رکھا بھی نہیں جاتا کیونکہ ان کے پاس زیادہ بیڈ نہیں ہے. کسی نے 50 بیڈ مختص کیے ہیں, کسی نے 100 بیڈ مختص کیے ہیں. مطلب اگر لیبریڈن کی ہم بات کریں تو پورے صوبے میں صرف یہاں پر جو ہے 400 بیڈ کا انتظام ہے. باقی تمام ہاسپٹل میں کہیں پر 10 ہے, کبھی کہیں پر 20 ہے, کہیں پر 40 ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے ہاسپٹل میں کہ دونوں طرف سے جو سہولیات ہیں وہ نہیں ہے, نہ آکسیجن کی سہولیات ہے, نہ اس میں جو بیڈ ہے وہ بھی نہیں ہے, وینٹیلیٹرز کی بہت زیادہ کمی ہے. تو یہ تمام مسائل بالکل موجود ہے اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے بھی ابھی تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے 1 سال سے صرف اس پہ لگا ہوا ہے کہ وہ PPEs خریدے اور کچھ سامان خریدے. اس کے علاوہ کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو بہت ضروری اور لازمی سامان ہے یہ فراہم کیا جائے. تو یہ ابھی چل رہا ہے, ابھی تک کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے 1 سال سے. اچھا زاہد میرخیل صاحب, پروگرام کا ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے, آخری سوال کروں گی آپ سے. یہ جو عمران خان صاحب نے آج ایک خطاب بھی کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو 5% سے زائد پوزیٹیوٹی ہے جہاں پہ وہاں سکول بند کیے جائیں. ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا میں بھی وقتاً فوقتاً لاک ڈاؤن ہوتا رہا, لیکن ہم نے دیکھا کیسز میں پھر بھی اضافہ ہوتا رہا. خیبر پختونخوا حکومت نے اس حوالے سے کیا ان کی حکمت عملی ہے, کیا اقدامات اٹھائیں یا ان کا کیا اس حوالے سے ہے؟ دیکھیں اگر اس بنیاد پر کہا جائے کہ شرح زیادہ ہو رہی ہے ٹیسٹنگ کی بنیاد پر, تو میں آپ کو بتاؤں کہ پورے صوبے میں میرے خیال میں روزانہ کی بنیاد پر 2000 بمشکل 2000 ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس حساب سے ہم بتائیں تو یہ تو پھر ٹھیک ہے, حالات خطرناک ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی رضاکارانہ ٹیسٹنگ کا انتظام تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کسی نے ہاسپٹل کے باہر جو ہے ٹیمیں لگائی ہوئی ہو, اسکولوں کے باہر ٹیمیں ہو, بازاروں میں ٹیمیں ہو, ٹرانسپورٹ کے جو مراکز ہیں وہاں پر ٹیمیں ہو, دفاتر میں ٹیمیں گئی ہوں. اس طرح کا کوئی انتظام نہیں ہے. اگر کسی کو شک ہوتا ہے یا کوئی اور بیماریوں سے ہوتی ہے وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور پھر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں کورونا لاحق ہے یا کسی کو کورونا کی بیماری. ایک فورس بھی تو بنی تھی نا, حکومت نے فورس بھی تو بنائی تھی, وہ فورس کہاں گئی؟ کوئی سسٹم یہاں پر نہیں ہے کہ لوگ وہاں پر جائے اور اپنا ٹیسٹ کرے. اگر یہ اس طرح کا کوئی طریقہ ہوتا تو پھر اس سے بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اب جو پازیٹیو ریٹ ہے وہ کتنا ہے. اب یہ ہے کہ ایک دن یہاں پر ٹیسٹ ہوتے ہیں, 2 دن نہیں ہوتے, 3 دن ہوتے ہیں, 5 دن نہیں ہوتے. تو جس دن ٹیسٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ اس میں اگر کیس زیادہ نکل آتے ہیں تو پھر وہ شرح زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر ٹیسٹ نہیں ہوئے تو پھر وہ شرح آلریڈی نیچے آ جاتی ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے, بڑا کنفیوز سی صورتحال ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ خیبر پختونخوا میں یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جو ہیلتھ کا پورا سسٹم ہے وہ صوبوں کے پاس چلا جانا چاہیے. اور لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت باقاعدہ اس میں مداخلت کر رہی ہے. اس وجہ سے صوبائی حکومتوں کے پاس کوئی اپنی اسٹریٹجی نہیں ہے. جہاں سے اسلام آباد سے جو بھی آرڈر ہوتے ہیں وہ یہاں پر اس کو فالو کرتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے. 18ویں ترمیم کے بعد وہ ہمیں صرف وہ ایک ویژن دے سکتے ہیں, اس کے حوالے سے پالیسی اور جو ساری اسٹریٹجی ہے اور ایکشن پلان ہے وہ صوبوں کا اپنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے زاہد میرخیل صاحب, اس طرح کی چیز 1 سال سے مجھے تو کم از کم نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے زاہد میرخیل صاحب, آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے لیے ٹائم دیا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ پامان.